بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت بڑوں کی زبانوں پر یہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسانیت، مانوتا، انسانوں سے ہمدردی، خدمت خلق، مخلوق کے کام آنا، یہ سب ایسی صفات ہیں جو ہر زمانے ہر مذہب میں قابل تعریف رہی ہے۔ اس سے نہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ مذہب اسلام نے بھی اس کا بڑا تاکیدی حکم دیا ہے اور ایسے لوگوں کو دنیا کے بہترین انسان کا خطاب دیا ہے جو انسانوں کی نفع رسانی کا، انسانیت کا کام کرتے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، مشہور حدیث ہے کہ تم میں بہترین ہے وہ انسان جو انسانیت و مانوتا کے کاموں میں رہتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں دنیا میں پائی جانے والی ساری کی ساری مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، ہندو مسلم، کالا گورا، چھوٹا بڑا، سب خالق کائنات اللہ رب العزت کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے۔ جو بھی اللہ کے کنبے کے ساتھ، اللہ کے پریوار کے ساتھ اچھا ویوہار کرے گا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ کو وہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کو تو کھولا، یہی تو انسانیت ہے۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی۔ اس لیے انسانیت کی تعلیم یہ ہمارے مذہب کا بڑا حصہ ہے، لیکن یہ مذہب کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ پورا مذہب انسانیت نہیں ہے یا مذہب سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ انسانیت کی حدیں ہیں۔ انسانوں میں برادری، پڑوس، رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ، ان سب کے جو حقوق ہیں، جو درجات ہیں، یہ ہمیں تو مذہبی بتائے گا، مذہبی یہ طے کرے گا کہ کس کا کیا حق ہے۔ اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے انسانیت مذہب کا ایک حصہ ہے۔ مذہب میں صرف انسانیت ہی کی بات نہیں کی جاتی، اس میں ایمانیات، عقائد حقہ کی تعلیم ہے، وہ بھی مذہب کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور عبادت کی درجنوں جو شکلیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، حج ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، یہ سب بھی مذہب کا حصہ ہے۔ حلال و حرام کی تفصیل ہے، مالی معاملات ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، یہ سب بھی مذہب کا حصہ ہے۔ تو کیا ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، مذہب سے الگ کر دیں کہ بس انسانیت ہی ایک اکیلا دھرم ہے؟ اس لیے یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، بلکہ اس کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ انسانیت مذہب اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے۔ انسانیت اسلام کا ایک اہم انگ ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں حیا کے بارے میں کہا گیا کہ شرم و حیا یہ ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے، یا صفائی کے لیے کہا گیا کہ صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، النظافۃ من الایمان۔ تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے۔ تو ایسے ہی انسانیت بھی یہ ایک شاخ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے انسانیت کو ٹوٹل پورا اور کل دھرم کہہ دیا جائے۔ دراصل اسلام کے علاوہ جو دیگر مذہب ہیں، دوسرے دھرم ہیں، ان میں دھرم کا دائرہ بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ چیدہ چند باتیں ہیں مذہب کے نام پر جو بچی کھچی ان کے یہاں ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے نزدیک انسانیتی کو پورا اور سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ عام طور پر مذہب بیزار لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اور مذہب کی چیزیں تو ان کے پاس ہے نہیں، تو مذہب بیزار لوگوں کی زبانوں پر یہ الفاظ چڑھ جاتے ہیں کہ انسانیتی سارا دھرم ہے۔ تو انسانیت کے درس سے اسلام کا لٹریچر بھرا پڑا ہے۔ انسانیت اسلام کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ ہے۔ آپ خطبہ حجۃ الوداع کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں انسانیت کا نچوڑ نکال کر رکھ دیا ہے۔ انسانیت کی جتنی تعلیمات تھی، جتنی اس کی شقیں ہو سکتی تھی، جس کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، وہ حقوق انسانیت، وہ سب کے سب اس میں پورا چیپٹر اس سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اس لیے صرف انسانیت کی بات کو مکمل مذہب کہہ دینا یہ غلط ہوگا۔ لہٰذا انسانیت پر عمل کرنے والا یہ مذہب کے ایک حصے پر عمل کرنے والا ہے اسلام کی نگاہ میں، جبکہ دوسرے حصے کو چھوڑ رہا ہے، اور دوسرے حصے پہ عمل کرنے والا، انسانیت پہ عمل نہ کرنے والا، وہ بھی مذہب کے ایک حصے کو چھوڑ رہا ہے۔ انسانیت اور مذہب کی ساری باتیں مل کر کے پورا مذہب بنتی ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ نعرہ، اس کے پرفریب نعرہ ہے یہ، اور جو مغالطہ بھرا نعرہ ہے کہ انسانیت کو کل دھرم یا سب سے بڑا دھرم کہہ دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔